الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أتانا أبو موسى قال إن عمر رضي الله تعالى عنه أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا فقلت إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم تردوا علي فرجعت وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله عنه أقم عليه البينة. قال أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت. یہ حدیث مبارک باب الاستئذان یعنی اجازت لینے سے متعلق. اب تک جتنی احادیث مبارکہ تقریباً 39 کے قریب حدیثیں آئی اور ان احادیث مبارکہ کا تعلق سلام کے ساتھ تھا. اس سلام سے متعلق کیا آداب ہیں، کیا اس کا طریقہ کار ہے اور اس کے اندر اجر و ثواب کتنا اللہ جل شانہ نے رکھا ہے، اس کے فوائد اور ثمرات پر بات تھی. یہاں سے جو احادیث مبارکہ اب شروع ہونے جا رہی ہیں ان کا تعلق اجازت لینے سے ہے. یعنی کسی اجنبی کے گھر میں اگر جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، پہلے اجازت لی جائے اور اجازت کتنی دفعہ لی جائے، اور اگر جواب نہ ملے تو واپس کب لوٹا جائے، کیا بار بار اجازت طلب کرتے رہنا چاہیے، کیا طریقہ کار اسلام نے ہمیں دیا ہے اور اس سے متعلق تعلیمات اور ہدایات کیا ہیں، تفصیل کے ساتھ اس سے متعلق احادیث مبارکہ آ رہی ہیں. سب سے پہلی حدیث جو اس عنوان یا اجازت کے باب سے متعلق ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں کہ اتانا ابو موسیٰ، کہ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور آ کر یہ بات بیان کی کہ ان عمر رضی اللہ عنہ ارسل الی ان آتیہ، کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا اور اپنے پاس بلایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ تھے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک جگہ کا گورنر اور عامل اور نگران مقرر کر رکھا تھا. حضرت عمر کا معمول تھا کہ وقتاً فوقتاً اپنے گورنروں اور عاملوں کو بلا کر معلومات لیتے اور تفتیش کرتے، باتیں پوچھتے. ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرماتے ہیں کہ فآتیت بابہ فسلمت ثلاثا. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے دروازے پر گیا اور 3 دفعہ میں نے زور سے سلام کہا. فلم يرد علی فرجعت، لیکن تینوں دفعہ کسی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں واپس لوٹ آیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دوبارہ بلا بھیجا اور مجھ سے باز پرس کی کہ ما منعک ان تأتینا، کہ ہم نے تمہیں بلایا تھا تم آئے کیوں نہیں. غالباً وہ 3 دفعہ سلام کہنے کی آواز حضرت عمر تک نہیں پہنچی ہوگی یا کسی وجہ سے سن نہ پائے ہوں گے. قال ما منعک ان تأتینا، تو حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں ہمارے پاس آنے سے روکا. فقلت انی اتیت، حضرت ابو موسیٰ نے وجہ پیش کی. فرمایا کہ انی اتیت، میں تو آیا تھا. فسلمت علی بابک ثلاثا، اور میں آپ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے 3 دفعہ سلام بھی کہا تھا. یہ سلام، پہلا سلام تو 3 دفعہ سلام کہنے کی وجہ علماء لکھتے ہیں کہ پہلا سلام تو اس غرض سے تھا کہ تاکہ پہچان ہو جائے کہ کون آ رہا ہے، معرفت کے لیے تھا، پہچان کے لیے تھا کہ فلاں صاحب آئے ہیں کہ کون سے صاحب آئے ہوئے. تو پہلا سلام کا مقصد یہ تھا.
اور دوسرے سلام کا مقصد صرف انتظار کرنا اور توقف کرنا تھا، اور تیسرے سلام کا مقصد باقاعدہ اجازت لینا تھا کہ اجازت لے کر اندر داخل ہو، کیونکہ اجازت لینے کے لیے ایک تو اجازت کے الفاظ ہیں، سلام کے الفاظ بھی یہ اجازت ہی کے مقصد اور اجازت کے غرض کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ تو تیسری دفعہ جو سلام کیا جاتا تھا وہ اس غرض سے تھا کہ انہیں اجازت مل جائے اور گھر میں داخل ہو۔ تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ انی اتیتو، میں تو آیا تھا، فسلمت علی بابک ثلاثہ، اور میں نے 3 دفعہ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام بھی کیا، فلم تردوا علیہ، لیکن اندر سے کسی نے مجھے جواب نہیں دیا، نہ مجھے اندر داخلے کی اجازت ملی۔ فرجعت وقد قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد میں لوٹ آیا، اور جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اسی بات کا حکم دیا تھا کہ استأذن احدکم ثلاثہ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی 3 دفعہ اجازت طلب کرے، فلم یؤذن لہ، اور 3 دفعہ اجازت طلب کرنے کے باوجود بھی اس کو اجازت نہ ملے، یعنی کوئی جواب نہ ملے، تو فلیرجع، اس کو چاہیے کہ 3 دفعہ سے زیادہ مزید اجازت طلب نہ کرے بلکہ واپس لوٹ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں نے یہ حدیث سنائی، حضرت عمر فرمانے لگے اقیم علیہ البینہ، گواہ پیش کرو کہ یہ واقعتاً حدیث بھی ہے یا تم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو۔ تو فقال ابو سعید فقلت معه، حضرت ابو سعید خدری فرماتے کہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا، فذهبت الى عمر، اور حضرت عمر کے پاس گیا، فشہدت، اور ان کے پاس جا کر میں نے بھی گواہی دی کہ ہاں یہ حدیث میں نے بھی حضور سے سنی۔ اس حدیث کے اندر جو ادب یا اجازت سے متعلق جو ادب بتلایا گیا وہ یہی ہے کہ اجازت 3 دفعہ طلب کی جاتی ہے، 3 دفعہ سے زیادہ اصرار کرنا یہ آداب کے خلاف۔ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اگر بیل بجا کر اجازت طلب کر رہے تب بھی زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ بیل بجانے کی اجازت ہے، اور اس کے بعد مسلسل بیل بجاتے رہنا، جیسا کہ ہمارے یہاں لوگوں کا معاملہ اور دستور ہوتا ہے کہ بھائی ہاتھ انگلی اس پر بیل پر بٹن پر رکھی ہے تو اب اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہے، یا کھٹکھٹا رہے ہیں تو مسلسل کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی صاحب آپ کی آواز اور پکار یا گھنٹی کے بجانے پر بھی آپ کو جواب نہ دے تو اس کا مطلب ہے کوئی معقول عذر ہے، اب اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ادب ٹیلی فون وغیرہ کا بھی علماء نے بتلایا ہے، کسی کو اگر آپ کال کریں اور 3 دفعہ بیل جائے، 3 دفعہ بیل چلی جائے اور پھر بھی سامنے والا نہ اٹھائے تو اب مسلسل اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی یہاں پر بھی بڑی غلط اور بری عادت ہوتی ہے کہ جب کال کرتے ہیں سامنے والا کسی عذر کی وجہ سے، انسان ہے، آزار پیش آتے رہتے ہیں، کبھی کس حالت میں ہو سکتا ہے، کبھی کس حالت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس موقع ہی نہ ہو، لہذا اگر وہ آپ کی کال کا کو ریسیو نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا، اب مسلسل بیل مارتے رہنا اور گھنٹی دیتے رہنا اور کال کرتے رہنا یہ آداب کے خلاف۔ 3 دفعہ بیل چلی جائے اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں اٹھا رہا تو آپ توقف کر لینا چاہیے، اور تھوڑے سے بڑے وقفے کے بعد دوبارہ سے اگر چاہے تو کال کر لیں، تاکہ اگر سامنے والا اپنے اس عذر سے نکل آ چکا ہو تو وہ آپ کی کال کو ریسیو کر لیں۔ اسی طرح کال ریسیو کرنے کے حوالے سے بھی علماء نے یہ بتلایا کہ ایک طرح سے کال ریسیو کرنا در حقیقت اس کو ملاقات کا وقت دینا، جیسے کوئی آدمی کسی کے پاس اجازت طلب کرے، ملاقات کا وقت مانگے، اب ادب یہ ہے کہ اس سے ملاقات کی جائے۔ ایک آدمی آپ کے دروازے پر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، آپ پھر بھی اس سے نہیں ملتے، یہ ادب کے بھی خلاف ہے، تہذیب کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف، اخلاق کے دائرے سے بھی باہر۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا اپنا وقت نکال کر آپ کے دروازے پر آیا صرف آپ سے ملاقات کی غرض سے، لہذا اب اس سے ملاقات کی جائے۔ ٹیلی فون کے اندر بھی علماء نے یہی بات لکھی، کوئی اگر آپ کو کال کرتا ہے تو در حقیقت وہ ملاقات کرنے آیا ہوا ہے،
اب آپ کا کے لیے اخلاقی اعتبار سے ذمہ داری ہے کہ اس کی کال کو ریسیو کرے تاکہ اس سے ملاقات ہو. اللہ یہ کہ کوئی معقول عذر کی وجہ سے نہ کر سکے تو ایک الگ بات ہے. بغیر معقول عذر کے کال ریسیو نہ کرنا، ایسے ہی چھوڑ دینا، یہ ایک طرح سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے شخص سے ملاقات نہ کرنا ہے، جو تہذیب کے بھی خلاف ہے، ادب کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ اجازت طلب کی، جواب نہیں ملا، تب مزید اصرار نہیں کیا، واپس لوٹ آئے اور باقاعدہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک انہوں نے بیان کی. جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی 3 دفعہ اجازت طلب کرے اور پھر بھی جواب نہ ملے تو فلیرجع، اس کو چاہیے کہ مزید اصرار نہ کرے، واپس لوٹ جائے. حضرت عمر کا اس پر ان سے اصرار کرنا کہ اقیم علیہ البینہ، کہ تم نے جو حدیث پیش کی ہے اس پر گواہ پیش کرو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتیاط پر مبنی عمل تھا کہ حدیث کے معاملے کے اندر کتنا وہ احتیاط کرتے تھے. ایک صحابی رسول ہے، حالانکہ حضرات صحابہ کے حوالے سے پوری امت کا یہ اتفاق ہے، الصحابۃ کلھم عدول، کہ جتنے بھی حضرات صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں، کسی پر بھی ذرہ برابر بھی نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی، اعتراض نہیں کیا جا سکتا، انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. پوری امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، سب متفقت. تو جب اللہ ان سے ایک بارے میں یہ کہہ رہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، تو اللہ تو ایسے ہی لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہوں، نیک صالح اور عادل ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے یہ کہنا کہ تم گواہ پیش کرو، واقعتاً یہ حدیث بھی ہے نہیں، یہ حدیث کے باب میں احتیاط پر دلالت کرتی کہ ان سے گواہ مانگ رہے. ہم اور آپ کو تو اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. جب تک کہ کسی بات کا حدیث ہونا مصدقہ ذرائع سے، قابل اعتماد ذرائع سے اس کے بارے میں تصدیق نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو حدیث کے نام پر پھیلانا، نشر کرنا، فارورڈ کرنا، آگے اس کی جو توضیع کرنا، یہ درست نہیں ہے. بس اوقات بے دھیانی میں کوئی من گھڑت بات حدیث کے نام پر آگے منتقل ہو جاتی ہے. اس لیے حدیث کے باب میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت، کیونکہ بڑی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو مجھ پر غلط بیانی کرے، جان بوجھ کر کوئی غلط بات میری طرف منسوب کرے، فلیتبوأ مقعده من النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو بغیر تصدیق کے حدیث کے نام پر کوئی چیز آگے پھیلا دینا، ادھر حقیقت قصداً حضور علیہ السلام کی نسبت سے غلط بیانی کرنا ہے، جھوٹ منسوب کرنا ہے. کیونکہ ایسی من گھڑت باتیں بکثرت سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں حدیث کے نام پر یا حضرات صحابہ کے اقوال کے نام پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر کے نام پر بے شمار اقوال چل رہے ہوتے ہیں. اللہ کے اکثر و بیشتر کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن ان کی طرف نسبت کر کے ایسے اقوال پھیلائے جا رہے ہوتے. اس لیے اس باب کے اندر حدیث سے متعلق کسی بھی بات کو پھیلانے کے لیے بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. پہلے کسی مستند عالم سے اس کی تصدیق کر لیں، پھر اس کو باقاعدہ آگے پھیلائیں، اس کی اجازت ہوگی. صرف کسی کتاب کا حوالہ اور ریفرنس کا آ جانے کافی نہیں. یہ بس اوقات کسی کتاب کا حوالہ اور ریفرنس تو ہوتا ہے، لیکن واقعتاً اس کتاب کے اندر وہ حدیث موجود بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. اس لیے تصدیق کے بعد اس کو حدیث کے نام پر آگے پھیلانا چاہیے، اس سے پہلے اس کو نشر کرنا در حقیقت حضور علیہ السلام کی طرف غلط بات کو منسوب کرنا ہے، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.